روح کی بہترین غذا، روح کی اللہ کا کلام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، کیا کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو میں نے کہا جب کوئی مر جائے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کے بینڈ باجے بجایا کرو، وہاں موسیقی بجایا کرو، قرآن نہ پڑھا کرو، کیونکہ روح کی غذا تو موسیقی ہے، تو وہاں قرآن نہیں پڑھا کرو، بینڈ باجے بجایا کرو۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا کلام، پیارا کلام، روح کی غذا۔ سنو، روح کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے، بالکل سی۔ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ یہ جہاں اب اس وقت ہم ہیں، یہ دنیا ہے، یہ روح کے لیے پردیس ہے۔ یہ روح کے لیے، روح کا دیس اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کے لیے، ہمارا جسم جو ہے اس کے لیے پردیس ہے۔ آپ پردیس میں ہوں، دیس سے سندیسہ آئے، پیغام آئے، خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ جو رہتے ہیں باہر ذرا ان سے پوچھو، جو باہر رہتے ہیں نا، جن کو دیس میں آنے کا موقع نہیں ملتا، ذرا ان سے پوچھو ان کو دیس کی یاد کیسے ستاتی ہے۔ دیس سے کوئی چیز آ جائے، کوئی آ جائے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو دیس سے پردیس میں آپ کو کوئی چیز ملے، خوشی ہوتی ہے۔ روح کا دیس ہے بارگاہ الہی، یہ ہے پردیس۔ تو روح کو خوشی کہاں سے ملے گی؟ جب دیس سے کوئی چیز آئے گی، جب تو کلام الہی کہاں سے آیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں اللہ کا کلام، نبی کی نعت، اللہ والوں کا ذکر، یہ سب ذکر الہی، اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر، اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن بہترین غذا ہے روح کی، روح کی۔ یہ منطق، فلسفہ، فنون وغیرہ یہ بات کی چیزیں ہیں، اصل اللہ کا کلام، یہ جتنے آپ نے فنون نکالے نا، سب یہ بات کہ اصل اللہ کا کلام وہ روح کی غذا ہے۔ کانوں کو جب قرآن سننے کو ملتا ہے تو یہ کان خوش ہوتے ہیں، آنکھوں کو جب کلام دیکھنے کو ملتا ہے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، زبان کو جب پڑھنے کو ملتا ہے زبان کی عید ہوتی ہے۔ مگر ہم سمجھتے اونچی، ہمیں کہا گیا زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن سے سجاؤ۔ اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو قرآن سے سجاؤ، اچھا اچھا کر کے پڑھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ذکر آ گیا، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے بات، تہجد پڑھ رہے تھے، صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اور تہجد میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، آواز کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر ان کا قرآن پڑھنا سنا، ان کو نہیں پتا کہ نبی سن رہے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، صبح فجر کے بعد فرمایا رات ہم نے تیرا قرآن پڑھنا سنا، تو بہت اچھا پڑھتا ہے، تجھے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ دیا ہے، لحن داؤدی سے تجھے حصہ ملا، تو بہت اچھا پڑھتا ہے۔ ہمیں کوئی اس طرح کہہ دے تو ہم کہیں گے تھینک یو، شکریہ، ہمارا تو یہی حال ہو گیا، حالانکہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہرحال صحابی کا جواب سنیں، صحابی کہتے ہیں حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا، میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اب یہ بات تھانوی صاحب نے بھی لکھی، تھانوی صاحب لکھ کے کہتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ کی عبادت میں دوسرے کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا کر کے پڑھتا تھا کہ آپ اور خوش ہوتے. تو اللہ کی عبادت میں دوسرے کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ تو تھانوی صاحب کو بھی لکھنا پڑا نبی کو خوش کرنے کا مطلب اللہ کو خوش کرنا ہے. جو نبی کو خوش کرتے ہیں وہ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں. تو قرآن کریم سے آوازوں کو سجاؤ، پڑھو، دن رات اس کا وظیفہ کرو. اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. جہاں تک آواز جائے گی پتھر سن رہے ہیں، یہ گواہ بنیں گے. کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ ہم نے اس کو قرآن پڑھتے سنا، قیامت میں گواہی دیں گے. چاہے جائے کہ آپ گانا گائیں وہ آپ کے گانے کی گواہی دیں، تو ان کو قرآن سنائیں تاکہ وہ یہ گواہی دیں یہ قرآن پڑھتا تھا اور اچھا کر کے پڑھتا تھا، شوق سے پڑھتا تھا. ذکر اللہ کا اعلیٰ درجہ، اللہ کے ذکر کا اعلیٰ درجہ قرآن پڑھنا اور سننا. قرآن پڑھنا اور سننا. کوئی پڑھ رہا ہے تو اس وقت باتیں نہ کرو، قرآن سنو. قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا، سنو اور خاموش رہو. سنو اور اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دھیان دیتے نہیں. قاری کے منہ سے قرآن کے الفاظ، حروف نکل رہے ہیں، وہ ذکر الہی ہے. کیا ہے؟ اونچی، کیونکہ قرآن سے پڑھ رہا ہے نا، ذکر الہی ہے. وہی اقوال اگر کافروں سے سن کر نقل کرے تو کیا ذکر الہی ہوگا؟ اونچی نہیں. پتہ چلا الفاظ کا اثر بھی ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، ہر حرف کے پیچھے فرشتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے. قرآن کا دور، یعنی شروع سے آخر تک ایک سن رہا ہے، ایک سنا رہا ہے، پھر دوسرا سنا رہا ہے، سن رہے ہیں. جس سال آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ دور فرمایا آپ نے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. 61 ٹائمز، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے مہینے کی تراویح میں. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. غوث پاک نے 15 سال روزانہ عشاء سے فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا ہے. اب ایک بات سنا رہا ہوں، سمجھ نہیں آئے گی. سنا رہا ہوں، سنانے سے پہلے کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آئے گی. سمجھنے کے لیے روحانیت چاہیے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سوار ہوتے تھے نا سواری پر، تو جس میں پاؤں رکھتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں. اونٹ گھوڑے میں جب سوار ہوتے ہیں تو پاؤں رکھنے کے لیے رکاب. ایک رکاب میں ایک پاؤں رکھ کر دوسرے رکاب تک دوسرا پاؤں پہنچانے سے پہلے قرآن پڑھ لیتے تھے. میں نے پہلے کہا آپ کو سمجھ. ان کے ٹائم میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی، دنیا کے لیے وہ لمحہ ہوتا تھا، ان کے لیے وہ جتنا ٹائم وہ قرآن پڑھ لیتے تھے. مگر میں اس پر یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ آپ کی سمجھ سے بالا چیز ہے. یہ آپ کو اللہ چاہے گا تو سمجھ آ جائے گی. آپ لوگ معراج کی رات سنتے رہتے ہو نا، ہر ایک کے لیے وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے اب ایک بات اور کرنی ہے. اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اچھا، گمراہ ہونے کا ذکر پہلے ہے، ہدایت کا ذکر، یہ بھی بڑے راز کی بات ہے.
تو سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت والے، اونچی گئی ہے نہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، مہربانی ہو، ورنہ ہم کچھ کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سونا چاندی نقدی مال سیر سپاٹا مزے اس میں گم ہیں۔ ساری دنیا سونا بن جائے تب بھی قرآن کا بدل نہیں۔ پڑھ کے دیکھو، اتنے موتی نکال نکال کے لوگ تھک گئے، موتی ختم نہیں ہوئے۔ اس قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اللہ کا کلام پڑھے اور بھوکا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن میں اللہ تعالی نے سب کچھ بیان فرمایا، مگر سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں۔ میں چاہوں کہ قرآن میں جو کچھ ہے سب مجھے معلوم ہو جائے، مجھے ہو سکتا نہیں، مگر میرے نبی کے لیے سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جس کو اللہ جتنا چاہے، سب پر اسرار کھلتے نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ تو جب سکھانے والا رب ہے اور سیکھنے والے حضور ہیں تو سکھانے والا جانے اور سیکھنے والا جانے، ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ چاہے۔ حضرت معاذ کو حضور نے بھیجا یمن کا گورنر بنا کر، لوگوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ حضور قرآن موجود ہے نا، قرآن سے کروں گا۔ فرمایا اگر تم نہ پاؤ قرآن میں، کیا مطلب قرآن میں تو سب کچھ ہے، تم نہ پاؤ؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے۔ فرمایا اس میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہدوا برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن میں تو سب کچھ ہے، مگر سب کے لیے، سب کے لیے، جس کے لیے جتنا اللہ چاہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ حبیب کو اللہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو جس کا رب بغیر چاہے بغیر مانگے کھولے، کہ نبی نے نہیں چاہا، اللہ نے خود عطا فرمایا، ان کے سینے میں کیا کچھ ہوگا ہم اندازہ کر سکتے اونچی نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے یہی حکم ہوا ہے میں کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اور مجھے حکم ہوا ہے میں فرما برداروں میں ہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، میں قرآن کی، اور بچوں کو قرآن پڑھانے والوں قیامت کے دن صلہ ملے گا۔ جو بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں نا، ان کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ ان کو کیا پہنائے جائیں گے؟ نور کے تاج۔ دوسرے دیکھ کے رش کریں گے، اتنا چمکدار تاج کراؤن کہاں سے مل گیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے ہم سب کو۔ بہت بیان قرآن پہ کرتا رہوں، کئی جمعے لگ جائیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی۔ جس کو ہدایت کا شوق ہوگا وہ راہ پائے گا تو اسی کا بھلا ہوگا نا۔ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو بہکے
تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، میرا کام اتنا ہی ہے کہ تمہیں بتا دوں کس میں نفع پاؤ گے، کس میں تمہارے لیے تکلیف ہوگی۔ تم اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے، حضور کو ماننے کا نام، اور حضور عین ایمان ہے، حضور عین ایمان ہے۔ ہم لوگ مومن ہیں اور حضور ہمیں ایمان دینے والے، ایمان انہی کی بارگاہ سے ملا ہے نا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ حضور کی بارگاہ سے سب کچھ ملا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جب پتہ چلا کہ وہ ایمان کی جان ہے، عین ایمان ہے، تو کیا ہمارے جیسے؟ پوچھ رہا ہوں، میرے نبی جیسے ہم ہو سکتے نہیں۔ کوئی آگے سے کہ نہیں انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں ہے سارے مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، تو حضور بھی مومن، ہم بھی مومن، سو سارے بھائی ہیں۔ تو پھر وہ آدم کی اولاد کو آپس میں کیا کہا گیا ہے؟ اولاد آدم۔ تو تمہیں اگر ہم کہہ دیں کہ جی تم فرعون کے بھائی ہو تو وہ بھی اولاد آدم، تم بھی اولاد آدم، کیسا لگے گا؟ اس وقت تو مرچیں لگیں گی۔ تو یاد رکھو نبی پاک ہمارے روحانی باپ ہے، ان جیسا کوئی بھی۔ اور نبی کا قرآن پڑھنا اور شان ہے، میرا آپ کا قرآن پڑھنا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے قرآن پڑھنے کا اثر جو ہے وہ میرے آپ کے پڑھنے میں نہیں ہے۔ زبان کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو چاہے گا اپنے بھلے کو ہدایت قبول کرے، اور جو نہیں قبول کرے گا اس کے لیے یہ بتا دیا ہمارا کام ڈر سنانا ہے۔ اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہاری مرضی، پھر جہاں تمہیں لے جایا جائے گا جو کچھ ہوگا وہ یاد رکھنا۔